إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اے ایمان والو، اے وہ لوگو جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا اللہ ذوالجلال سے وعدہ کیا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ہر حال میں اللہ ذوالجلال کے ڈر اور خوف کو اپنے دلوں میں بسا لو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے، کل یعنی قبر کے لیے، آخرت کے لیے، اپنی جنت بنانے کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو اللہ ذوالجلال اسے جانتے ہیں۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، اس آیت کریمہ میں اللہ احکم الحاکمین مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ہر شخص کے پیش نظر آخرت کا دھیان ہونا چاہیے۔ کل سے مراد قیامت کا دن اور اخروی زندگی ہے، اس کے مقابلے میں یہ دنیا دارالعمل ہے جس کا پھل آخرت میں ملے گا۔ انسان جو بوئے گا وہ کاٹے گا۔ اور میرے بھائیو، اس اصول کے تحت ہم میں سے ہر شخص کو اپنا حساب کرنا چاہیے اور اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے۔ کیا وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے یا کہ وہ غلط راستے پر چل رہا ہے؟ کیا اس کا راستہ جنت کا ہے یا معاذ اللہ جہنم کے راستے پر چل رہا ہے؟ اور دیکھنا چاہیے اس نے کیا راستہ اختیار کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا خود محاسبہ کر لیں
اپنے حق میں مصالحت اور بہانے تراشیاں چھوڑ دیں تو اعمال کا میرے بھائیوں وزن ہوگا، اور یہ دنیا کی دولت، دنیا کی عزت، دنیا کی تندرستی اور دنیا کی یہ جتنی بھی سرگرمیاں ہیں یہ موت تک ہی اس کے بعد ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد نہ دولت ساتھ جائے گی، نہ اس کے اولاد جائے گی، نہ رشتہ دار جائیں گے، بلکہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے دفنانا ہے، دفن کرنا ہے، مٹی ڈالنی ہے، اور اس کے بعد گھر میں آ کر وراثت بھی تقسیم کر لینی ہے۔ اللہ مالک فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، فرمایا انسان اپنے نفس پر خود شاہد ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں، ذرا تنہائیوں کو تلاش کریں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا من نجات یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب کوئی ایسا نسخہ بتلائیے، کوئی ایسا فارمولہ بتلائیے اللہ مجھے نجات دے دے، جہنم سے بچا کر جنت الفردوس دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، عقبہ اپنی زبان پر کنٹرول کرو، اس سے وہی نکلے جس میں تیرا رب راضی ہو، رب کی نافرمانی کا لفظ تیری زبان سے نہ نکلے۔ فرمایا ولیسع بیتک، عقبہ اپنے گھر میں رہا کرو، ضرورت کے تحت تو انسان نے باہر نکلنا ہے، لیکن مٹر گشت اور بازاروں کو دیکھنا، دنیا کو نظارے کرنا، فرمایا اس سے بعد آ جاؤ۔ وَلْيَسْعَ فِي بَيْتِكَ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، فرمایا عقبہ گھر میں رہا کرو، تنہائیاں تلاش کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، اللہ ذوالجلال تمہیں جہنم سے بچا کر جنت عطا فرما دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری تنہائیاں تو نیٹ پر چل رہی ہیں، ہماری تنہائیاں کہاں گزر رہی ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع محاسبۃ النفس ہے۔ یحاسب کے معنی گننا ہے، حساب کرنا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے یہ لفظ قرآن کریم میں کئی مرتبہ استعمال کیا ہے۔ فرمایا جزاء من کان جزاء من ربک عطاء حسابا، فرمایا انہیں رب کی طرف سے نیک اعمال کا بدلہ ملے گا جو ان کے لیے کافی ہے۔ اور کہیں یہ بھی فرمایا فحاسبناها حسابا شدیدا، فرمایا ہم نے ان کا شدید محاسبہ کیا۔ میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں جس کو دائیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا اس کا حساب آسان ہو گیا۔ فرمایا عائشہ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ، جس کو پڑتال کی گئی، پوچھا گیا حساب کتاب کے بارے میں، اس سے سختی کی گئی، اس سے پوچھا گیا یہ کیوں کیا، یہ کیسے کیا، اللہ کی نافرمانی تو اکیلے بھی کر رہا تھا، خفیہ بھی کر رہا تھا، ظاہراً بھی کر رہا تھا، فرمایا حالانکہ وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ مجھے اور میرا اور آپ کا حساب آسان فرمائے۔ فرمایا من حاسب نفسہ فی الدنیا لم یحاسبہ اللہ یوم القیامہ، جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنا حساب کر لے اللہ قیامت کے دن اس کا حساب نہیں کرے گا۔ کیا معنی کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لے، اللہ ذوالجلال سے وعدہ کر لے یا اللہ پچھلی غلطیاں معاف فرما دے، آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جاؤں گا، فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کا حساب نہیں لے گا۔ اور پھر قیامت کا دن آج ہم چھپ کر کام کریں، آج ہم ظاہر کام کریں، ظاہر رب کی نافرمانیاں کریں، ظاہر نیکیاں کریں،
ظاہر رب کی اطاعت و فرما برداری کریں، ظاہر اللہ ذوالجلال کی نافرمانیاں خفیہ ہر حال میں، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حکم ہو جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، فرمایا آج اپنی کتاب کو پڑھ لیجئے، اپنا اعمال نامہ تیرے سامنے ہے، آج تیرے لیے یہی کافی ہے، آج تو اپنا حساب خود ہی کر لے۔ میرے بھائیو دوستو، محاسبۃ النفس یہ ہے، انسان رات کو جب سوئے بستر پر اپنے دن کے اعمال کو یاد کرے، میں نے دن میں کون کون سی رب کی فرما برداری کی ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور کون کون سی نافرمانی کی ہے اس سے توبہ کرے۔ پتہ نہیں کہ ہماری آنکھیں دنیا میں کھلیں یا قبر میں جا کر کھلیں۔ میرے بھائیو دوستو، امام ربیع رحمت اللہ علیہ قلم اور کاغذ پاس رکھتے تھے، جو زبان سے بولتے تھے لکھتے جاتے تھے اور رات کو اپنا حساب کرتے تھے۔ عقل مند تاجر وہی ہوتا ہے، کامیاب تاجر وہی ہوتا ہے جو اپنی تجارت اور کاروبار کا حساب رکھے۔ ہمیں بھی اللہ ذوالجلال نے یہ تجارت عطا فرمائی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، فرمایا مومنو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت، ایسے کاروبار کے بارے میں نہ بتلاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ فرمایا اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ کیا مانا؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر تمام احوال میں، تمام افعال میں تابعہ داری کرو۔ فرمایا جی اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ تمہیں جنت الفردوس عطا فرما دے گا۔ میرے بھائیو دوستو، محاسبۃ النفس دو طرح کا ہے، عمل سے پہلے اور عمل کے بعد۔ عمل سے پہلے سوچنا چاہیے جو کر رہا ہوں اس کا کیا حکم ہے، میرا رب اس سے راضی ہے کہ نہیں راضی، میرے رب کی منشا کے مطابق ہے۔ یہ انسان سوچے، کیونکہ میرا اور آپ کا، ہم سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ ذوالجلال سے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو محبت یہی ہے کہ جیسے انہوں نے فرمایا اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ لیکن اگر میرا اور آپ کا عمل اپنی خواہشات نفس کے مطابق ہو، قبیلے برادری رشتہ داروں کی خواہشات کے مطابق ہو، اپنے فلاں کے مطابق ہو، تو گویا ہم نے ان کی محبت پر اللہ کی محبت کو چھوڑ دیا۔ سوچنا چاہیے، کبھی تنہائیاں تلاش کر کے سوچیں کدھر ڈگر ہم چل رہے ہیں، کہاں ہمارا راستہ، کون سا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے یا کہ ہم نے جہنم کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ صحابہ کا تو یہ حال تھا، ذرا دل کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کیف انت یا حنظلہ، حنظلہ تیرا کیا حال ہے؟ فرمانے لگے نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ فرمانے لگے سبحان اللہ ما تقول، اللہ سبحان اللہ تو کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں، یذکرنا بالنار والجنہ، وہ ہمارے سامنے اللہ کے حبیب جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہوتی ہے گویا ہم سامنے جہنم اور جنت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم گھروں میں آتے ہیں دنیاوی کاموں پر لگ جاتے ہیں، بیوی بچوں میں بہت کچھ بھول جاتے ہیں، اور حضرت ابو بکر فرمانے لگے حنظلہ ہمارا بھی تو یہی حال ہے، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حنظلہ اور ابو بکر صدیق جاتے ہیں۔ رسول اللہ پوچھتے ہیں حنظلہ تیرا کیا حال ہے؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ فرمایا حنظلہ کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں، آپ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے گویا
جنت اور جہنم ہمارے سامنے ہے، گھروں میں جاتے ہیں، کاروباروں میں مشغول ہو جاتے ہیں، بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو بہت یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائیو ذرا غور سے سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، فرمایا والذی نفسی بیدہ لو ان تدوبون علی ما تکونون عندی وفی الذکر لصافتکم الملائکۃ علی فرشکم وفی طرقکم، فرمایا حنظلہ اگر تمہاری وہی کیفیت ہو جائے، تمہاری وہی حالت ہو جائے جو میرے پاس ہوتی ہے، تو تمہارا یہ حال ہو، تم راستوں میں چل رہے ہوگے، آسمان کے فرشتے آ کر تم سے مصافحہ کریں گے۔ مگر حنظلہ یہ کیفیتیں کبھی کبھی آتی ہیں، یہ کیفیتیں کبھی کبھی آتی ہیں میرے بھائیو دوستو۔ یہ حال تھا ان لوگوں کا جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی گواہی دی، اور وہ اللہ ذوالجلال سے اتنا ڈرتے تھے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنا خود حساب کر لیں۔ یہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں جب اپنا آپ کا حساب کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب کرے، کیونکہ اللہ نے حساب کر لینا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی سامنے آ جائے گی، برائی ہوگی سامنے آ جائے گی، فرمایا اس سے پہلے اپنا حساب کر لو۔ تزینوا للعرض الاکبر، اور قیامت کے روز بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا، فرمایا جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنا حساب کر لیا، اللہ قیامت کے دن اس کا حساب آسان فرمائیں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا حساب بھی آسان فرمائیں، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائیں۔ اس عارضی اور فانی دنیا میں یہ مکان اور کوٹھیاں جو عارضی ہیں، یہ زمینیں، یہ تجارتیں عارضی ہیں، ان کو چھوڑ کر اکیلے قبروں میں چلا جانا ہے۔ عزیزہ یاد کر وہ دن جو ملک الموت آئے گا، نہ جاوے ساتھ تیرے کوئی، اکیلے تو نے جانا ہے۔ نظر اب کر اپنے خیشوں میں جو ساتھی کون ہے تیرا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اکیلے کو دبانا ہے، سب نے چھوڑ چھاڑ کے چلے آنا ہے۔ اور پھر قیامت کا دن، یہ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ یوم القیامۃ لیس بینہ وبین ترجمان ولا حجاب یعجبہ، فرمایا تم میں سے ہر شخص کو قیامت کے دن اللہ ذوالجلال سے براہ راست گفتگو کرنی ہے۔ بندے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ فرمایا فینظر ایمن منہ فلا یری الا ما قدم، بندہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا اس کو اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے۔ وینظر بین یدیہ، اپنے سامنے دیکھے گا فلا یری الا النار تلک اوجہ، اس کو اپنے سامنے جہنم کی آگ دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، او میرے امتیو فتقوا النار فتقوا النار فتقوا النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ولو بشق تمرۃ، کھجور کا کچھ حصہ صدقہ کر کے تمہیں بچنا پڑے جہنم کی آگ سے، اپنے آپ کو بچا لو۔ میرے بھائیو دوستو، اختصار کے طور پر عرض ہے، میں اور آپ اللہ ذوالجلال کے حقوق دیکھیں۔ مالک نے ہمیں اپنی عبادت اطاعت کے لیے پیدا کیا تھا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو سید الخلق ہیں، ان سے محبت ایمان ہے، اس کے بغیر بندے کا ایمان نہیں ہے۔ ان کے ساتھ ہماری کیا محبت ہے؟ ان کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع اور فرما برداری ہے۔ اسی طرح ہم والدین کے حقوق ادا کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ میاں بیوی اپنا حساب کریں کہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اولاد کے حقوق بھی ہم پر ہیں، ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی تنہائیاں تلاش کریں، ہم بھی دیکھیں کہ ہماری منزل تو یہ دنیا نہیں ہے، یہ تو عارضی اور فانی ہے، یہ تو سرائے ہے،
یہ تو سرائے ہے، یہاں سے ہم نے چلے جانا ہے۔ اللہ کے بندے نے بڑی اچھی بات کہی تھی، فرماتے دنیا تخت مسافر خانہ، دنیا تخت مسافر خانہ، کئی آمن کئی جامن، پچھلے بستر چاڑ اٹھاون، پچھلے بستر چاڑ اٹھاون، اگلے آن بچھاون۔ کچھ آ رہے ہیں کچھ جا رہے ہیں میرے بھائیوں دوستو، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت، فرمایا آدم کے بیٹے کے کہ حشر کی عدالت میں قدم نہیں ہل سکیں گے، فرمایا جب تک وہ 5 باتوں کا جواب نہ دے، اور بعض حدیثوں میں 4 باتوں کے بارے میں فرمایا حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے پوچھا جائے گا، وقت کے بارے پوچھا جائے گا، کہاں گوایا، کہاں خرچ کیا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں، رب کی نافرمانی میں، اپنے اوقات کے بارے میں گھڑی گھڑی کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں سوچ عطا فرمائے۔ پھر فرمایا وعن شباب ہی، اب جوانی کے بارے میں بھی ایک حدیث میں فرمایا، پوچھا جائے گا جوانی دی تھی، طاقت دی تھی، قوت دی تھی، کہاں خرچ کی؟ رب کی فرما برداری میں خرچ کی، رب کی نافرمانی میں خرچ کی، ذرا اس کا تو حساب دو۔ فرمایا وعن علمہ فیما فعل فی، تمہیں علم دیا تھا حلال اور حرام کے بارے میں بھی تجھے پتا تھا، تمہیں پتا تھا حلال یہ ہے حرام یہ ہے، سود نہیں کھانا، کسی کا حق نہیں کھانا، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، تو نے اس پر کیا عمل کیا؟ فَأَمَّا عَلَيْهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، تم نے مال کمایا، کیسے کمایا؟ حلال طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے کمایا، اور پھر اس کو خرچ کہاں کیا؟ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم کہتے ہیں مال ہمارا کمایا ہم نے، ہم جیسے چاہیں خرچ کریں، نہ میرے بھائی، نہ میرے دوست، نہ میرے عزیز، نہ میرے بزرگ، اس مال کے بارے پوچھا جائے گا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو تو نے کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ رب کی فرما برداری میں خرچ کیا، رب کی نافرمانی میں خرچ کیا۔ وان جسم ہی فیما ابلا، یہ جسم کی نعمت، یہ صحت کی نعمت تمہیں عطا فرمائی تھی، تم نے اپنے جسم کو کہاں کمزور کیا؟ رب کی فرما برداریوں میں، نمازوں میں، اللہ کی اطاعت میں، یا رب کی نافرمانیوں میں کمزور کیا؟ میرے بھائیو دوستو، فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، آدم کے بیٹے کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک ان باتوں کا جواب نہ دے دے۔ تو کیا حال ہوگا، کیا اس وقت احوال ہوں گے؟ سورج بالکل قریب ہوگا، کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا، بلکہ سب بھاگ جائیں گے، ایک نیکی بھی نہیں دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلامہ علیہ۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محاسبہ جیسا میں نے عرض کیا 2 طرح کا ہے، ایک عمل سے پہلے اور ایک عمل سے بعد۔ عمل سے پہلے بندہ دیکھے آیا جو عمل کر رہا ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کر رہا ہے یا نافرمانی میں کر رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں پھر یہ دیکھے اس عمل کا فائدہ اسے آخرت میں اور دنیا میں ہوگا یا کل قیامت کے دن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہوگی۔ میرے بھائیوں دوستو خسارہ ہوگا۔ عمل کے بعد محاسبہ، انسان عمل کے بعد دیکھے اس نے یہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا ہے، ریا اور دکھلاوا تو نہیں تھا، اور دوسری یہ
دوسری بات کہ وہ عمل اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تھا، یا کہ میں نے اپنے دل کی خواہش کو، اور یہ بھی تو اچھا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی ایسا عمل کرے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، فرمایا وہ مردود ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہم ذرا غور تو کریں، روزمرہ کے کتنے اعمال ہیں جن کو ہم چھوڑ رہے ہیں، کتنی نمازیں ہم نے چھوڑ دی، کتنے روزے چھوڑ دیے، زکوٰۃ دینے میں کتنا بخل کیا، اسی طرح اللہ ذوالجلال کی نافرمانیوں میں کتنے کام کیے زبان سے، آنکھوں سے، اور اسی طرح میرے بھائیوں دوستو، کیا ہم نے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھا، صلہ رحمی کی، یا ہم دیکھتے رہے کہ بھائی جو ہمارے ساتھ صلہ رحمی کرے گا ہم اس کے ساتھ کریں گے؟ نانا میرے بھائی، فرمایا جو تیرے ساتھ ٹوٹے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کے ساتھ جڑ جا، اس کے ساتھ احسان کر، اللہ ذوالجلال جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھے اس نے قرآن کریم کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، نماز کی سنتیں پڑھتا ہے، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیتا ہے، زبان کی کتنی حفاظت ہے، کانوں کی کتنی حفاظت ہے۔ اور میرے بھائیو دوستو، اگر بشری تقاضے سے غلطیاں ہوئیں، آج ہی اللہ ذوالجلال سے توبہ کر لے، اللہ ذوالجلال سے سچے دل سے توبہ کر لے، اور پھر توبہ کا وہ مالک تو بڑا رحیم ہے، ذرا انسان سچے دل سے توبہ کرے، آنکھوں سے دو اشک ندامت کے آنسو اس کی آنکھوں سے نکل آئیں، اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، محاسبۃ النفس کے بڑے فائدے ہیں۔ انسان اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے، پھر دوسروں کے عیبوں کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر بڑے گناہ ہیں، وہ میرا بھائی جو ہے وہ مجھ سے اچھا ہی ہوگا، توبہ استغفار کر کے گناہوں کو معاف کروا لیتا ہے۔ محاسبۃ النفس کے ساتھ انسان کے اندر عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے، تکبر نہیں آتا، اور وہ اللہ کی رحمت اور بخشش کا ادراک ہوتا ہے۔ انسان کے اندر خود پسندی، تکبر ختم ہو جاتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اور اگر کسی کے حقوق اس کے ذمے ہوں وہ اس کو ادا کرتا ہے، اور اگر اس کے پاس ادا کرنے کی قوت نہیں ہے اس کے ساتھ معافی مانگ لیتا ہے، تعلقات بحال کر کے دنیا میں اس سے معافی مانگ لیتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، جو ایسے اعمال جو انسان کو محاسبۃ النفس کے معاون ہوتے ہیں، اس بات کا ادراک کہ میں آج اپنا محاسبہ کر لوں، کل قبر میں حشر میں آسانی ہوگی، اور اگر آج میں نے سستی کی تو کل قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا، اور اگر میں نے اپنے نفس کا دنیا میں محاسبہ کر لیا، گناہوں سے توبہ کر لی، نیکیوں کی راہ تیار کر لی، تو اللہ ذوالجلال سے مجھے امید ہے اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرمائیں گے، اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ اور اگر میں نے محاسبۃ النفس ترک کر دیا تو دنیا میں بھی ہلاکت اور جہنم میں بربادی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مخلص اور نیک ساتھیوں کے ساتھ انسان اپنے تعلقات کو بنائے اور قبروں کی زیارت کیا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ، میں نے شروع اسلام میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، کیونکہ قبروں کی وجہ سے شرک ہوا، اور آج بھی قبروں پر ہی شرک ہو رہا ہے۔ لوگ قبروں والوں کو حاجت روا، مشکل کشا، داتا اور غوث سمجھتے ہیں، حالانکہ ان تمام صفات کا مالک صرف اور صرف اللہ ذوالجلال ہے، وہی لا ثانی ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی بگڑی بنانے والا ہے، نہ کوئی کسی کی مدد کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور سے تو دیکھو، ہم 5 نمازوں میں 17 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کیا وعدہ کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے آگے جھکتے ہیں، رکوع بھی تیرے لیے، قیام بھی تیرے لیے، صدقہ بھی تیرے لیے، ساری عبادتیں، ساری اطاعتیں
تیرے لیے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تیرے سوا ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ لیکن پھر نماز کے بعد کہنا حضرت علی بھی مشکل کشا ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی بھی غوث اعظم ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بابا بھی نہ دے گا تو اور کون دے گا؟ تو میرے بھائیوں، یہ وہی شرک ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کیا تھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سوچ عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنا محاسبہ کریں، اپنے عقائد کی اصلاح کریں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ رب کریم غفور و رحیم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، جب تک دنیا میں رہیں اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ رب کریم ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ رب کریم جو بیماروں کو ایسی صحت عطا فرما کہ جس کے بعد بیماری نہ رہے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما تاکہ تیری عبادت اور تیری اطاعت اچھے طریقے سے کر سکیں۔ یا اللہ مرحومین پر رحم فرما، ہمارے والدین پر بھی رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ یہ بھائی شوکت علی صاحب انتقال کر گئے ہیں، اللہ ذوالجلال انہیں بھی ان کی بھی بخشش فرما اور انہیں جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، جہاں جہاں مسلمان، کشمیر، فلسطین، شام، جہاں جہاں مسلمان مجبور، مقہور، مظلوم ہے، اللہ مسلمانوں کے مالوں، جانوں، عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ واقم الصلاۃ۔